انتقام قسط نمبر 209 لانگ سکرٹ کے ساتھ سر پر سکارف لیے بہائی گارڈن کی سیڑھیاں چڑھتی لڑکی کے بازو کے ساتھ سہارے کے لیے سٹک جڑی ہوئی تھی۔ سٹک کو زمین پر ٹیک کر وہ جس آہستہ روی کے ساتھ ایک ایک سیڑھی چڑھ رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹانگ کے نقص یا کسی تکلیف کے باعث اسے چلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ وہ بہائی گارڈن کی خوبصورتی سے بے نیاز سیڑھیوں پر نظر جمائے بے حد سنجیدگی کے ساتھ دھیمی رفتار لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتی جا رہی تھی۔ اس کی پشت پر دونوں شانوں سے لٹکا ایک درمیانے سائز کا بیگ جھول رہا تھا۔ وہ واٹر پروف اور خاصی مضبوط سلائیوں والا بیگ تھا، اور جس طرح لڑکی کے شانے آگے کی طرف قدرے جھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اس سے بیگ کے وسیع ہونے کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اچانک ہی لڑکی کے عقب سے چست جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک جوان العمر آدمی نمودار ہوا اور اسے مہذبانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ یس، اپنی دھن میں چلتی لڑکی قدرے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنا بیگ مجھے پکڑا سکتی ہیں، مرد نے مسکرا کر اسے پیشکش کی۔ آپ کا شکریہ، لیکن میرے خیال میں آپ کو اس کی زحمت کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے الفاظ مناسب لیکن لہجہ روکھا سا تھا۔ زحمت کی کوئی بات نہیں، میں بھی اوپر ہی جا رہا ہوں اور آپ کے اس بیگ کو بہت آسانی سے اوپر تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس کی رکھائی کے باوجود مرد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ میرے لیے بھی کوئی خاص مشکل کام نہیں، آپ شاید میری معذوری پر ترس کھا کر یہ پیشکش کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ خود مجھے ترس کھا جانے سے شدید نفرت ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس انسانیت کے ناطے آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ انسان کا انسان پر اتنا حق تو ہوتا ہے نا۔ اس کی نرمی برقرار تھی۔ میرا انسانیت پر سے یقین اٹھ چکا ہے، سرد لہجے میں جواب دے کر لڑکی نے اپنا قدم اگلی سیڑھی پر رکھا۔ لیکن کیوں؟ پشت پر سے استفسار ہوا۔ کیونکہ میں حقیقت پسند ہوں اور اس حقیقت کو بہت پہلے سمجھ چکی ہوں کہ انسانیت وغیرہ کسی چڑیا کا نام نہیں۔ یہاں ہر شخص کو اپنی زندگی خود جینا ہے اور اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اسی لیے نہ تو میں کسی سے مدد لینا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی کسی سے ایسی امید رکھتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اپنے اجنبی ہمدرد کو جواب دیا اور ایک قدم مزید اٹھایا۔ لیکن یہ ایک ایب نارمل رویہ ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ایک سٹیپ پر چڑھا۔ میرا تمہاری سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ میرے انکار کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے میری مرضی سے عمل کرنے دو۔ لڑکی نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ذرا تیزی دکھاتے ہوئے جلدی سے 2 سٹیپ طے کر گئی۔ اس کی ٹانگ کا نقص اس تیزی کا متحمل نہ ہو سکا اور وہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ مرد پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا اور دونوں بازو تھام کر اسے سہارا دیا، لیکن اس کی گرفت میں کسی عام سہارا دینے والے شخص کی نرمی نہیں تھی۔ اس نے اتنی طاقت سے لڑکی کے بازوں کو تھاما تھا کہ اس سے اس کی انگلی اپنے گوشت میں گڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے متوحش ہو کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، لیکن اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا اور اس کے بازو کے ساتھ بندھی سٹک کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا گیا۔ یہ ساری کارروائی چند سیکنڈ میں ہی ہو گئی اور اس سے قبل کہ لڑکی چیختی چلاتی یا کوئی واضح رد عمل دیتی، آس پاس سے 5-6 مضبوط اور توانا مرد لپکتے ہوئے آگے آئے اور اسے گھیرے میں لے کر سب سے پہلا کام اس کی پشت پر موجود بیگ کو چھیننے کا کیا۔ اس سارے منظر نے وہاں موجود سیاحوں اور زائرین کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ ہونے والی ہراسانی تصور کرتے ہوئے دخل اندازی کی کوشش بھی کی، لیکن سب سے پہلے لڑکی سے مخاطب ہونے اور پھر اسے گرفت میں لینے والے نے ایک کارڈ فضا میں لہرایا تو بلند آواز میں بولا، پولیس، آپ سب لوگ دور رہیں، یہ آپ ہی کے تحفظ کے لیے کی جانے والی ایک کارروائی ہے۔ طاقت کے بل پر مجبوروں پر ظلم کرنے کے یہ لوگ سیکورٹی کا نام دے کر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجوم میں موجود ایک فلسطینی عورت اس کی بات سن کر بڑبڑائی اور ہمدردی سے اس معذور لڑکی کو دیکھا جسے وہیں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ ہجوم میں شامل دوسرے کئی افراد بھی لڑکی کے ساتھ ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ عوامی جذبات سے بے نیاز وہ سارے لڑکی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور ان کے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ لڑکی سے چھینا گیا بیگ وہاں سے کافی دور لے جا کر کھولا جا رہا تھا اور بم ڈسپوز اسکواڈ کے 2 افراد مخصوص لباس میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ اچانک کسی گھوڑے کی طرح گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل بے بس کھڑی لڑکی کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے رول ہوتے ہوئے نیچے لڑکتی چلی گئی۔ لڑکتے وہ اپنے راستے پر کھڑے ایک پولیس والوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر جہاں کئی لوگوں کے منہ سے چیخ نکلی، وہیں پولیس والے پل بھر کے حواس باختگی کے بعد تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، لیکن اگلے لمحے گونجنے والا کان پھاڑ دھماکے کی آواز ہر ایک شے پر حاوی ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دھماکہ خیز مواد اسی بیگ میں تھا
जिससे ज़बरदस्ती लड़की से छीना गया था। ये मुतालबा मेरी समझ से बाहर है। इर्तिज़ा, मुझसे एक ऐसी लड़की की रिहाई के लिए ख़ुद को ख़तरे में डालने का मुतालबा किया जा रहा है जो एक दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ी गई है। इसराइली तो उसे मुजरिम डिक्लेयर कर ही रहे हैं, मेरे नज़दीक भी वो बेकसूर नहीं। माज के चेहरे पर सुर्खी थी और वो कदरे तेज़ लहजे में पैगाम लेकर आने वाले इर्तिज़ा से बात कर रहा था। अगर आप तैयबा के हालात ज़िंदगी जान लें तो इसे इस अमल में इतना गलत तस्वुर नहीं करेंगे जितना इस वक्त महसूस कर रहे हैं। वो भी सुना दो ताकि मैं मान सकूँगे किसी पब्लिक प्लेस पर बेकसूर इंसानों को परखचों में तब्दील कर देने का भी कोई जवाज़ होता है। माज के अंदाज में वाज़ेह बेजारी थी। तैयबा एक पढ़ी लिखी रोशन ख्याल लड़की थी जिसने इसराइली जाहिलियत के नतीजे में माँ बाप और इकलौते भाई समेत पूरी फैमिली को खो देने के बावजूद खुद को बिखरने नहीं दिया और पूरी हिम्मत से काम लेते बेरूत यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आई थी। वो बेहद होनहार तालबा थी जो अगर चाहती तो अपनी काबिलियत के बलबूते पर किसी मगरबी मुल्क में सेटल हो सकती थी, लेकिन इसने अपने वतन में रहने और हम वतनों की खिदमत को तरजीह दी। ये इसी की ख्वाहिश थी कि इसका मंगेतर यहिया अपने घर वालों के इसरार के बावजूद अमेरिका में अपनी बेहतरीन मुलाजमत छोड़कर यहाँ आ गया। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर था जिसने अपने पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम देते हुए हर उस शख्स का इलाज किया जो उस तक पहुँचा और इसकी यही फर्शनासी इसका मुजरिम ठहरी। इस पर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से तल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर ऐन उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो तैयबा से निकाह के बंधन में बंधने जा रहा था। आप तसव्वुर करें, माजी में अपने सीने पर अपने प्यारों की जुदाई के गहरे घाव खाने वाली लड़की को एक बार फिर खुशियों की राह गुज़र पर कदम रखने से महरूम करने वालों के लिए इसने कितनी शदीद नफ़रत महसूस की होगी। इस नफ़रत में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब याहिया की रिहाई के लिए की गई हर कोशिश बेसूर साबित हुई। इसे किसी अदालत में पेश करके इस पर फ़र्द जुर्म आयद करना तो दूर की बात, जालिम इसकी गिरफ्तारी ही से इनकारी हो गए। और फिर इर्तिज़ा ने जुमला मुकम्मल करने के बजाय एक सर्द आह भरी और फिर माज ने सवाल ज़रूर किया, लेकिन इसे मालूम था कि वो इसका जवाब जानता है। बस फिर एक दिन डॉक्टर याहिया की कटी भटी तशद्दुद लाश दरियाफ्त हुई और तैयबा सदमे से अपने होशो हवास खो बैठी। बहुत दिन बाद जब इसने अपने साथ होने वाली अलमी को कबूल कर लिया तो वो तैयबा नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। इसने कबूल कर लिया कि हम फ़लस्तीनियों को अगर इसराइली जुल्म सितम से बचना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी है। मैंने उसे यहाँ तक कहते सुना है कि इसके रवैये से और कोई फ़ायदा हो या ना हो, कम अज़ कम सीने से जलती आग पर पानी के चंद छींटे ज़रूर पड़ जाते हैं। अपने सीने की आग पर पानी के छींटे डालते डालते वो अपने दामन में ही आग लगवा बैठी है। लेकिन हमें से कोई भी इसे डॉक्टर याहिया वाले इंजाम तक पहुँचते हुए नहीं देखना चाहता। हम नहीं चाहते कि एक दिन हम डॉक्टर याहिया की तरह इसकी भी कटी बटी लाश वसूल करें, बल्कि एक औरत होने के नाते यकीनन वो डॉक्टर याहिया से ज़्यादा सख्त इम्तिहान से गुजरेगी। इर्तिज़ा ने इस लम्हे की तकलीफ़ के तस्वुर से आंखें मींच लीं। माज भी कुछ लम्हों के बिल्कुल खामोश हो गया। ये सारी सूरत हाल इसके लिए कुछ नई तो नहीं थी। वो भी माजी करीब में कश्मीर में ही सब कुछ देख कर आया था। मज़लूम, वो भी ऐसा मज़लूम जिसके इर्द गिर्द जुल्म का सिलसिला रुकने का नाम ही ना ले रहा हो। मुंतकिम बन जाए तो इसका किसी छंबे की बात नहीं। तैयबा के साथ बस ऐसा ही हुआ है। इर्तिज़ा की तरफ से मुसलसल तैयबा की वकालत का सिलसिला जारी था। मुझे तैयबा की कहानी सुनकर अपने दिल में इसके लिए शदीद दुख महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अब भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि किसी पब्लिक प्लेस पर आम लोगों को अपने इंतकाम की लपेट में ले लेना कोई इसी तौर पर जायज़ तस्वुर नहीं किया जा सकता। माज की तरफ से सच्चाई का मुजाहरा किया गया। इसका निशाना आम लोग नहीं थे, वो सिर्फ उस जालिम शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाने गई थी जिसने इससे ज़िंदा रहने का वाहिद ज़रिया छीन लिया था। वो मेजर उस रोज़ भाई गार्डन में मौजूद था जिसने डॉक्टर याहिया को गिरफ़्तार करने के बाद इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा होगा कि पकड़े जाने पर जब तैयबा ने गुस्से में बम ब्लास्ट किया तो वो ब्लास्ट बहुत महदूद था, यानी अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो मज़कूरा मेजर के अलावा किसी दूसरे फ़र्द को नुकसान पहुंचाने का बहुत ही कम इम्कान था। इर्तिज़ा बहुत मुदल्लल तरीके से तैयबा का मुकदमा लड़ रहा था। इस बार माज को भी कायल होना पड़ा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो और मुझे खुशी है। जज्बा इंतकाम के जुनून के बावजूद तैयबा ने इस बात का ख्याल रखा। वो बहुत अच्छी, बहुत हसास लड़की है और हम नहीं चाहते कि इसके साथ जितना बुरा हो चुका है इसके बाद मज़ीद भी कुछ बुरा हो। इसे इन भीड़ों के नरगे से निकालना बहुत ज़रूरी है माज भाई। इसके रवैये में लचक देखकर इर्तिज़ा ने मज़ीद ज़ोर लगाया। फिर ज़रा झिझकते हुए बोला, आप ये भी गौर करें कि आपको अबू हमज़ा से एक बड़ी मदद लेना है
اور ان حالات میں ہم انہیں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ معاذ نے ہنکارا بھرا، کیا تو تم ٹھیک رہے ہو؟ میں سوچتا ہوں اس پر۔ اس کے لہجے میں موجود نیم رضامندی ارتضا نے بھی محسوس کر لی۔ تم نے کبھی سوچا ہے نک کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو تم اسے کیا نام دو گے؟ دونوں میاں بھی بہت خوشگوار موڈ میں ساحل کنارے چہل قدمی کر رہے تھے جب آمنہ نے نک سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے نہیں سوچا، اور نہ ہی میں سوچنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نک کا جواب آمنہ کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ پل بھر کے لیے ششدر سی رہ گئی، پھر پریشانی سے بولی، کیوں؟ میرا مطلب ہے تم کیوں سوچنا نہیں چاہتے؟ کیا تمہیں بچوں کی خواہش نہیں؟ اوہ نو، تم غلط سمجھ رہی ہو ایمی، مجھے تو بچے بہت پسند ہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس دنیا کی ساری رونق بچوں کے دم سے ہے۔ اگر بچوں کو مائنس کر دیا جائے تو دنیا کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو پھر تم نے اپنے بچے کے متعلق کیوں نہیں سوچا؟ آمنہ نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ یہ کس نے کہا کہ بچوں کا نہیں سوچا؟ میں تو صرف نام کے بارے میں کہا ہے کہ نہ سوچا ہے اور نہ ہی سوچوں گا۔ وجہ؟ اس بار آمنہ کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہ اس لیے مائی ڈارلنگ کے۔ نک نے اس کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے بولی، میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش اور پرورش کی جتنی ماں محنت کرتی ہے دنیا کا کوئی اور فرد نہیں کرتا، اس لیے بچے پر سب سے زیادہ حق بھی ماں کا ہی ہوتا ہے۔ میں ماں کی اس عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اوہ نک، تم کتنے اچھے اور حساس انسان ہو۔ آمنہ خوش ہو کر اس کی سینے سے لگ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ہمارے مستقبل کے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی نام سوچ رکھے ہیں۔ نک نے جوابی گم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندازہ لگایا، بچوں کے تو نہیں، بس ایک بچے کا نام سوچا ہے۔ آمنہ نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اعتراف کیا، ویری گڈ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ نام کیا ہے، اور بیٹے کے لیے سوچا گیا یا بیٹی کے لیے؟ نک نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، نام ایک ہی ہوگا۔ ایسا کون سا نام ہے؟ آمنہ کے جواب نے نک کا تجسس بڑھایا۔ امن۔ بیٹی ہو یا بیٹا، میں اپنے پہلے بچے کا نام امن رکھوں گی۔ امن کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، بے خوفی۔ میرا بچہ اس دنیا میں ایسا فرد بن کر آئے گا جس سے دنیا کے دوسرے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آمنہ روانی میں بولتی جا رہی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ نک کا چہرہ یکدم ہی بجھ گیا ہے۔ کیا ہوا نک؟ کہ تمہیں یہ نام پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بہت اچھا نام ہے، بس۔ نک نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بجھے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ کیا بس؟ پہلے کو بجھوا رہے ہو؟ آمنہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے ایک ظالم، جابر اور قاتل کے طور پر دیکھتی ہو۔ نک نے اپنے دل کی بات بیان کر دی۔ ایسا بالکل نہیں ہے نک، میری نظر میں تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ اگر میں تمہیں غلط انسان سمجھتی تو کبھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ مجھے بس تمہارے کام کی نوعیت کے حساب سے کچھ تحفظات تھے جنہیں میں تم سے ڈسکس کر چکی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس بارے میں کوئی بہترین فیصلہ ہی لوگے، اس لیے مجھے کبھی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کسی بہانے سے کبھی کچھ جتاؤں۔ آمنہ نے فوراً ہی وضاحت دی، اس کا ہاتھ تھام کر لاڈ سے بولی، چھوڑو اس موضوع کو جس کی وجہ سے ہمارا اتنا خوبصورت وقت برباد ہو رہا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے بچے جو میرے نک کو اداس کر دیں۔ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی، میں انہیں جنت جیسی زندگی دینے کا سوچتا ہوں، اور تم ہو کہ انہیں جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہی ہو۔ نک نے فوراً سے ڈپٹا، اللہ اللہ، وہ بچے جن کا بھی دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے لیے ایسی حساسیت کہ اپنی اتنی پیاری بیوی کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ آمنہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے چھیڑا، وہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے میری اتنی پیاری بیوی جتنے پیارے ہی ہوں گے۔ نک کے برجستہ جواب پر آمنہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ نک کی ہنسی بھی اس کی ہنسی کے ساتھ شامل ہو کر ساحل پر دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ بہت عجیب۔ سونے کی بات سن کر وہ فقط یہی دو الفاظ ادا کر سکا، عجیب تو ہیں پر حقیقت پر مبنی ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سخت سیکورٹی کو توڑ کر طیبہ کو وہاں سے نکال سکیں۔ کہ یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے جس میں ہیرو آگ کے دریا میں سے گزر کر بھی ہیروئن کو نکال لاتا ہے۔ یہ حقیقی زندگی ہے، اور تم اس وقت اسرائیل جیسے ملک میں موجود ہو جہاں کا سارا سسٹم بے حد جدید ہے۔ اس جدید سسٹم سے مقابلہ کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ان وسائل کے حصول کی کوشش کر سکیں۔ اس لیے میں نے تمہیں سب سے زیادہ آسان راستے سے آگاہ کر دیا ہے۔ سونیا کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے
اسے حقائق سمجھانے کی کوشش کی۔ قابل نفرت۔ میں نے تو کبھی خواتین کو بھی اس طرح استعمال کیا جانا پسند نہیں کیا، چاہے جائے گا خود اس گند میں اتر جاؤں۔ معاذ نے منہ بنایا، ضروری نہیں کہ گند میں اتر کر تم خود بھی گندگی میں لت پت ہو جاؤ۔ میں تمہیں کمل کے پھول والی پرانی مثال دوں گی۔ جیسے کمل کا پھول کیچڑ میں اگنے کے باوجود اپنی خوبصورتی اور پاکیزگی پر داغ نہیں لگنے دیتا، تم بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ سونیا اسے ہر حال میں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہاری اس کرنل جینیفر تک رسائی کی ترکیب کا کیا ہوگا؟ اب تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جا کر اس کی ڈور بیل بجاؤں اور کہوں، ہیلو میڈم، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، کیا مجھے شرف قبولیت عطا کرنا پسند کریں گے؟ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتی تو سونیا اس کو اس مزاج کے برخلاف آئیڈیا ہرگز نہ دیتی، اس نے مجبوراً اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن چڑچڑے پن کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، اتفاق سے ایک موقع بھی نکل آیا ہے، اور وہ ذریعہ بھی جو تمہیں کرنل جینیفر تک پہنچا دے گا۔ آگے تمہاری قسمت اور کارکردگی دونوں پر ہے کہ تم اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سونیا نے اسے آگاہ کیا تو وہ بس منہ بنا کر رہ گیا۔ آگے راہ تو سچ مچ کوئی نہیں تھی۔ ایزی معاذ، سب ٹھیک ہو جائے گا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تمہاری نظروں میں شرمندہ کر دے۔ سونیا نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ سونیا دھیمی آواز میں اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی، پھر استفسار کیا، کوئی سوال؟ نہیں۔ معاذ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر میں چلتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں میری اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر جانا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ فوراً اوپر رپورٹ کی جاتی ہے اور مجھے وضاحت پیش کرنا پڑتی ہے۔ شکریہ سونیا، مجھے اندازہ ہے کہ میری خاطر تمہیں بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ معاذ نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ ان فارمیلٹیز میں مت پڑو معاذ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، اور معاذ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ماضی کی سونیا اور موجودہ سونیا میں اتنا فرق آ گیا تھا کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ کیا یہ وہی خطرناک حسینہ ہے جو میڈم ایکس کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگا دیتی تھی اور اس کے لیے دشمنوں کی صف میں شامل تھی۔ سونیا کی کایا پلٹ اسے اللہ کا ایک احسان محسوس ہوتی تھی۔ وہی تو تھا جو اس طرح دلوں کے حال بدلنے پر قدرت رکھتا تھا کہ بدلنے والے خود کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ وہ کیسے بدل گیا ہے۔